جاپان نے انڈیا کو ملکی طور پر تیار کردہ جیٹ انجن آفر کر دیے ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ جاپان بہت تیزی سے عالمی مارکیٹ میں ہتھیاروں کی فراہمی میں دلچسپی رکھتا ہے اور اس پہ بڑی زیادہ کوشش کی جا رہی ہے اور نئی مارکیٹ جو ہیں وہ ایکسپلور کی جا رہی ہیں۔ انڈیا جسے امریکی F-404 انجن کی فراہمی میں تاخیر کا سامنا رہا ہے اور امریکہ نے بہت زیادہ جو ہے وہ اس پہ دباؤ اور قیمتیں بڑھا کر جو ہے وہ انجن فراہم کیے ہیں، اور اب انڈیا اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں، تو انڈیا نے تمام امریکی ہتھیاروں کی خریداری جو ہے وہ روک دی ہے۔ ایسے میں یہ کیا جا رہا ہے کہ فوری طور پر دیگر ممالک سے فوری رابطے کیے جا رہے ہیں تاکہ گیپ نہ آئے اور اس کا بیک اپ تیار ہو جائے۔ اس سلسلے میں بھارت کو فرانس کے علاوہ برطانیہ اور جاپان سے بھی فرسٹ جنریشن طیاروں کے انجنوں کے لیے آفر سامنے آ گئی ہے۔ جاپان نے جو انجن آفر کیے ہیں وہ جاپان نے اپنے F-3FX ففتھ جنریشن طیارے کے لیے بنائے تھے۔ جاپان انڈیا کو XF-9I انجن جو ہے وہ فراہم کرنے کے لیے آفر کر رہا ہے، جنہیں دنیا کا جدید ترین بائی پاس آفٹر برنر انجن مانا جاتا ہے۔ یہ انجن شدید ترین درجہ حرارت میں بھی بہت سٹیبل رہتا ہے اور بھارت اسے اپنے کا ففتھ جنریشن طیاروں کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جاپان انجنوں کی فراہمی اور محدود ٹیکنالوجی فراہم کرنے پہ بھی تیار ہے، جو انڈین ایویشن صنعت کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ جاپان ان انجنوں کو اپنے T-4 تربیتی طیارے میں آلریڈی استعمال کر رہا ہے، جو جاپان کی فضائیہ کا ایڈوانس جیٹ ٹرینر ہے۔ جاپان پچھلی کئی دہائیوں سے طیارہ سازی میں کام کر رہا ہے اور انجنوں کی وسیع رینج ملکی طور پر تیار کی جا رہی ہے، جو زیادہ تر جاپانی جو فوجی اور سویلین طیاروں کے لیے میں استعمال ہو رہے ہیں۔ SF-9I جو ہے وہ امریکی 414 انجن کی طرز پر بنایا گیا ہے اور یہ انڈین ایئر فورس کے لیے جو ہے وہ بہت ہی کارگر اور فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی انجن کی جو لائف لائن ہے وہ بہت لمبی ہے۔ یہ اگلے 20 سال تک آرام سے بھارتی ایئر فورس کے لیے جو ہے وہ کام کر سکتا ہے اور کسی پریشانی کے بغیر صرف یہ جو انجن ہے وہ سروس اگر اس کی اچھی کی جائے تو یہ تقریباً 8 سے 10 سال یا 1,50,000 سے 2 لاکھ میل تک جو ہے وہ سروس فراہم کرتا ہے۔ بھارت جسے امریکی F-404 انجن کی دستیابی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے، اس کی ایویشن انڈسٹری کے لیے یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اور اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو انڈیا کو مستقبل میں بہت زیادہ جو ہے وہ سہولت فراہم ہو جائے گی، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی دباؤ نہیں ہے، صرف پیسے دیں اور چیز لے لیں والا مسئلہ ہے۔ بھارت جنوبی کوریا سے بھی طیاروں کی خریداری میں دلچسپی لے رہا ہے اور یہ واضح ہے کہ مستقبل میں روسی اور امریکی طیارے تو بھارت کی فضائیہ کا حصہ بننے والے نہیں ہیں۔